جائے، پہلی بات محبت کرنا نہیں چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے محبت کسی کی ہو جائے اور ان کے اندر کوئی دخل دیتا ہے اور وہ پھر کسی کے ساتھ زبردستی دوسرے کے ساتھ شادی کراتا ہے تو یہ ان کے لیے کلنک ہے۔ یہ اس نے زبردستی کسی کے ساتھ شادی دلائے ہیں۔ یہ شادی اسلام میں مانیتا نہیں رکھتی ہے، یہ شادی نہیں ہوگی۔ کسی پر دباؤ ڈال کے بیٹی راضی نہیں ہے کہ میں اسے شادی نہیں کروں گی، ماں زبردستی بہلا پھسلا کر شادی کر لو اور ایسے شادی دلا کر 2-4 مہینے کے بعد ان کے گھر میں فتنہ فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو جہنم کیوں خرید رہے ہو؟ اسی چیز کو تو کہا تھا کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے، سب سے بڑا بیوقوف اور کم عقل انسان وہ ہے جو دوسروں کی زندگی بنائے اور اپنی زندگی برباد کریں۔ لڑکا لڑکی راضی ہے، دونوں کی خوشی تو خوشی، لیکن یہاں ماں باپ ان کے درمیان بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور دوسروں سے مجبور کرا رہے ہیں۔ اور کیا کر آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اگر کسی غریب لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے یا بغیر جہیز کے شادی کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے تو باپ اس کو کہتا ہے 1 لاکھ روپے تمہارا کہاں چلا گیا؟ کیا میں نے تم کو ایسے ہی پالا پوسیا؟ کیا میں نے تم کو ایسے ہی بڑا کیا؟ اب لڑکا راضی ہے بغیر جہیز کے، لیکن یہاں تکلیف باپ کو ہو رہی ہے، تکلیف گارجین کو ہو رہی ہے۔ ایسے گارجنوں سنو، تم اپنے اولاد کی حساب دے کر نہیں پار ہو سکتے، تم اپنے آپ کی کیسے حساب دو گے؟ افسوس کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اے نوجوانوں، آپ اپنے اندر انقلاب پیدا کیجئے اور یہ جو سماج کے اندر برائیاں پھیلی ہے، ارے زیادہ سے زیادہ آپ 1 لاکھ روپے لیتے ہیں، آپ 1 سال شادی مت کیجئے اور کاروبار میں لگ جائیے، بزنس میں لگ جائیں۔ سب سے زیادہ اگر مال اللہ کے نبی نے پسند کیا تو تاجروں کے مال کو پسند کیا۔ سب سے مال اگر آپ نے کسی کو پسند کیا تو بزنس اور بیپاری کو مال کو پسند کیا۔ آپ تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، آپ اپنے اندر 1 لاکھ روپے کما لیجئے، اس کے بعد شادی کیجئے۔ آپ جب یہ انقلاب نہیں پیدا کیجئے گا، یاد رکھنا جس دور میں لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، فرعون کے دور میں، فرعون کو جب یہ خبر ہوئی تھی کہ تمہارے قوم کے اندر ایسے بچہ پیدا ہوں گے جو تمہارے لیے بوجھ بنیں گے اور تمہیں کو قتل کر ڈالے گا، فرعون نے ملک کے اندر، فرعون نے سماج کے اندر یہ قانون نافذ کیا تھا کہ کسی کے گھر میں بھی اگر بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، اس کو مار دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ ہم تو لڑکے، ہمیں کون کیا کرے گا۔ ایسے بھی ظالم بادشاہ آئیں گے، اللہ مسلط کریں گے، تم نہیں کرو گے، اللہ کرائیں گے، تمہارے ذریعے سے کرائیں گے ان تمہاری برے سازشوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے تمہارے جو 2 پیر اور 2 ہاتھ دیے ہیں، یہ غنیمت سمجھیے اور یاد کیجئے جس کو اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 پیر نہیں دیے ہیں، جن کو 2 آنکھیں نہیں دی ہیں، یاد کیجئے ان نعمتوں کو اور یہ دعا کیجئے آج اس بارگاہ الہی سے کہ یا اللہ، یہ جو دل میں تمنا تھی آپاچی اور کھپاچی لینے کی، آج کے بعد سے نہیں رہیں گے اور خود کما کر شادی کریں گے۔ یہ سماج کے اندر فتنہ حقیقت میں ختم ہو کر رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں، سماج کے اندر آپ کو مدرسے کی کمیٹی مل جائیں گی، مسجد کی کمیٹی مل جائیں گی۔ اگر کوئی آدھار کارڈ بنانے کے لیے آئے تو گاؤں کا کوئی ایجنٹ بن جائے گا، پین کارڈ بنانے کے لیے آئے گاؤں کا کوئی ایجنٹ بن جائے گا۔ لیکن بیچارہ ان جیسے خرافاتیوں کو ختم کرنے کے لیے آج تک کسی علماء نے ایک میٹنگ نہیں کی کہ نہیں، ہم لوگ جو ان قرآن و حدیث کے جانکار ہیں تو ایک بڑا مجمع جمع کریں گے اور ان غریب لڑکیوں کی، خوبصورت لڑکیوں کی نکاح کرائیں گے۔ انہیں بھی شوق ہے شادی کرنے کی، انہیں بھی شوق ہے بچہ پالنے کی، انہیں بھی شوق ہے کسی کے ماں بننے کی۔ آج تک میٹنگ نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر پیسہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بیاج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ٹیکس نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حقیقت بات بول رہا ہوں، غصانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام جو کہتا ہے وہ میں بول کر رہوں گا۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا بھی جہاد کہلاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے اور میں ان ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو اسلام نے بہت بڑا مرتبہ